طارق ایسے کیوں پڑے ہو؟ انہوں نے جھک کر کندھا ہلایا۔ یوں ہی آپا، سستی سی ہو رہی ہے۔ وہ کسل سے کروٹ بدل کر سیدھا ہوا، پھر انہیں بیٹھنے پر آمادہ دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ انگلیوں کی کینچی بنا کر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ سرمئی ملگجے سے شلوار قمیض میں بے ترتیب بالوں کے ساتھ وہ کچھ الجھا سا لگا۔ ہاں، موسم بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ آپا نے پیار سے اس کی پیشانی پر بکھرے بال انگلیوں سے سلجھائے۔ پتہ نہیں کب بہار آئے گی۔ اس نے امرود کے ٹنٹمنٹ پیڑ اور کیاریوں میں بکھرے زرد خشک پتوں پر بیزار سی نگاہ دوڑائی۔ بہار تو آ سکتی ہے مگر… آپا مبہم سا مسکرائیں۔ چھوڑیں آپا، کہاں کی بہار، کیسی بہار؟ غریبوں کے گھر میں بہار آئے بھی تو کہاں ٹھہرتی ہے؟ کیوں، موسموں پر بھی ٹیکس لگ گیا ہے کیا؟ آپا نے ہنس کر چھیڑا۔ اس کے ہونٹوں کی تراش میں ذرا سی مسکراہٹ جاگی۔ رتوں پر بس نہ چلا، ورنہ یہ جہاں والے بہار بیچتے، نیلام رنگوں بو کرتے۔ اچھا، اب تمہیں شعر بھی یاد ہونے لگے ہیں؟ انہوں نے اپنے لہجے کی شوخی میں شعر کا مفہوم اڑا دیا۔ طارق جھینپ گیا۔ میں تو اس بہار کی بات کر رہی ہوں جو تمہارے دل میں جاگی ہے، اور اسے اب اس گھر میں آ جانا چاہیے۔ دیکھتے نہیں کیسا خزاں زدہ سا لگنے لگا ہے یہ گھر؟ زیب آ جائے تو… آپا، آپ لوگوں نے کتنی آسانی سے اسے اپنی زندگی اور اس گھر میں شامل کر لیا۔ ضروری تو نہیں وہ میرا نصیب ہو۔ وہ ذرا سا جھنجھلایا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ آپا نے تحیر سے اسے دیکھا۔ ہم نے اسے تمہاری خوشی صرف تمہاری خوشی جان کر قبول کیا ہے، اور تم… آپا، ضروری تو نہیں جو میں سوچ رہا ہوں وہ ہو بھی جائے۔ کیوں، اب کیا ہو گیا ہے؟ آپا نے دھیان سے اس کا چہرہ کھوجا۔ ہے ہی کیا میرے پاس آپا؟ نہ تعلیم، نہ معاشرے میں کوئی اعلیٰ مقام۔ ہوں کیا میں؟ محض ایک وین ڈرائیور جو 2 وقت کی روٹی کے لیے صبح تا شام سواریوں کی چیخ چیخ سنتا ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا جب آپا نے اس کا بازو پکڑ کر روکا، پھر دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ احساسِ کمتری کیسے جاگا تمہارے اندر؟ وہ نظریں چرا گیا۔ آپا اس کا چہرہ چھوڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ آج سے پہلے تو کبھی تمہیں احساس نہیں ہوا کہ تم محض ایک ڈرائیور ہو؟ کیا زیب کی تعلیم تم سے زیادہ ہے اس لیے؟ آپا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیا کمی ہے تم میں؟ خوبصورت ہو، کنوارے ہو، برسر روزگار ہو، ٹھیک ٹھاک کماتے ہو، یہ گھر، ابا کی دکان سب تمہاری ملکیت ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہم سب نے تم سے تمہاری ہمت اور اپنے حق سے بھی زیادہ لیا ہے۔ آپا، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ بے تاب سا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اور میں کیا تمہیں بتاؤں کہ ہمارے خاندان میں کن کن بیٹیوں کی مائیں تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر جاتے ہو تو کیوں وہ تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہیں؟ اس لیے کہ محبت، شرافت اور کردار جیسی کوئی چیز ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ تم نے ایک بچے کی ماں متعلقہ اور عام شکل و صورت کی لڑکی کو پسند کیا ہے تو کیا کیا باتیں کریں گے۔ آپا، بس کریں اب۔ ہم نے صرف تمہاری محبت میں اور تمہاری خوشی کی خاطر یہ روایتی اعتراض نہیں کیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری خواہش اور چاہتوں کے برعکس اور ان سے بالا تر کچھ باتیں اور کچھ فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اگر تم یہ سوچو کہ وہ لوگ تمہیں محض اس بنا پر انکار کریں گے کہ تم ایک ڈرائیور ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اور پھر اس دنیا میں کون ہے جو پرائی اولاد کو قبول کرنے پر تیار ہو جائے؟ آپا، طارق نے ایک بازو ان کے کندھے کے گرد پھیلا کر انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ آپ تو سچ مچ جذباتی ہو گئیں۔ تم نے بات ہی ایسی کی کہ مجھے سچ مچ غصہ آ گیا، اور ابھی اترا نہیں ہے، اس لیے بس اتنا بتا دو کہ ہم زیب کے گھر کب جائیں؟ اب تو وہ سنبھل گئی ہوگی۔ آپا، اتنی جلدی کیا ہے؟ آپا نے جھٹکے سے اس کا بازو کندھے سے ہٹایا اور جا کر مشین کے پاس بیٹھ گئیں۔ یہ سنتے سنتے میرے کان پک گئے ہیں۔ ان کا چہرہ شدید ناراضگی کا عنوان بن گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس آ کر دوستانہ لہجے میں بولا، لے جاؤں گا کسی دن، لیکن اب جلدی کرنا۔ آپا نے کہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وحید کا پارا چڑھ جاتا تھا۔ زبان دراز اور بد تہذیب بیوی ایک عذاب کی طرح اس پر مسلط ہو گئی تھی۔ البتہ ماں بہت خوش تھی۔ وہ بالکل ان کی جیسی جو تھی، پھوڑ، ان پڑھ اور بد سلیقہ۔ اماں کے ساتھ اس کی بنتی بھی بہت تھی۔
اماں سارا دن اس کے ساتھ مل کر باقی دونوں بہوؤں کی برائیاں کرتی۔ ایک لڑ جھگڑ کر الگ ہو گئی تھی، دوسری ان کے ساتھ رہتی، پر اس نے یہی سیکھا تھا کہ اس گھر میں معصوم اور بے زبان لوگوں کی کوئی قدر نہیں۔ اس نے زیب سے اچھا خاصا سبق سیکھا تھا، خود سے کچھ نہ کرتی پر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتی تھی۔ اماں کو اس سے بھی چڑ تھی۔ ایک تو بہو نے بیٹے کو سب سے پہلے قابو کیا، پھر وہ زیب جیسی بے وقوف بھی نہ تھی، سمجھتی تھی کہاں موم ہونا ہے، کہاں پتھر کی طرح برس جانا ہے۔ زیب ان کے لیے سب سے آسان ہدف ثابت ہوئی تھی۔ اس کی ساری تعلیم اماں کی چال بازیوں کے سامنے ٹھوس ہو کر رہ گئی۔ وہ یوں بھی اماں کی ناپسندیدہ بہو تھی، وجہ بس یہی کہ وہ انہیں ہر لحاظ سے اپنے سے بہتر لگتی۔ ایک پڑھی لکھی، شائستہ اطوار والی، بااعتماد لڑکی انہیں احساس کمتری میں مبتلا کرتی تھی۔ وحید کو اب زیب یاد آتی، وہ کتنی سلجھی ہوئی اور نرم خو تھی، اور یہ عورت جمیلہ، اس کی زبان پر کانٹے اگے تھے۔ آج بھی گھر کا وہی منظر تھا جو تھکے ہارے اعصاب کو خوف نے مبتلا کر گیا۔ عادل کے رونے کی آواز ہتھوڑے کی طرح اس کے اعصاب پر برسی۔ وہ پلنگ سے نیچے پڑا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ رو رو کر اس کا گلا بیٹھ گیا، پر وہ پھر بھی روئے جا رہا تھا۔ وحید نے دیکھا پلنگ پر بیٹھی اماں آرام سے پان چبا رہی تھیں۔ ان کے پاس جمیلہ بال سنوارنے میں مصروف تھی۔ وحید غصے میں ابلنے کو تھا، پر ضبط کر کے عادل کو اٹھانے کو جھکا۔ کیا ہوا اسے؟ وہ وحید کے ہاتھوں سے پھسل پھسل گیا۔ خدا جانے ماں کی طرح رونے کی عادت پڑی ہے اسے، جمیلہ تنفر بھرے لہجے میں بولی۔ بکواس بند کرو تم، وحید پھٹ پڑا۔ جمیلہ بھونچکی رہ گئی۔ اماں وحید کے تیور دیکھ کر تیزی سے سیدھی ہوئیں۔ وحید نے عادل کو بہلانے کی کوشش کی، پر وہ تو یوں مچل مچل کر رو رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ کیا ہو گیا اسے؟ وہ قدرے پریشان ہوا۔ مجھے تو لگتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہے، اماں بولی۔ وحید نے کڑے تیوروں سے انہیں دیکھا تو اماں 2 قدم آگے ہو کر دیکھ ہی لیتیں، اس طرح تو کوئی جانور کے بچے کو بھی نہیں پھینکتا۔ وہ نہ جانے کب سے رو رو کر ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ کیسے بول رہے ہو، مجھ بوڑھی جان میں اتنی ہمت ہے کہ اس عمر میں بچے سنبھالوں؟ نہیں سنبھالے جاتے تب کیوں بڑھ بڑھ کر بولتی تھیں اماں کہ جاؤ اسے لے آؤ، اولاد تمہاری ہے غیروں کے در پر پل رہی ہے۔ تب تو یہ حال تھا کہ عادل کے لیے محبت پھٹی پڑی ہے، اور اب کوئی یہ بھی نہیں دیکھتا کہ بھوکا پیاسا ہے، اسے نہلانا ہے یا کپڑے بھی بدلوانے ہیں۔ یاد رکھنا اماں یہی حال رہا تو چھوڑ آؤں گا اسے، پھر مت کہنا مجھے۔ وہ غصے میں دھاڑا تھا۔ اے ہے، تو مجھے کاہے کو کہہ رہے ہو؟ اماں بوکھلائیں۔ تو اور کسے کہوں، تمہاری یہ چہیتی۔ اس نے خون آشام نظروں سے جمیلہ کو دیکھا۔ خود کچھ نہیں کر سکتی تو اس کو ہی بول دیا کرو، یا یہ صرف آرام کرنے آئی ہے اس گھر میں؟ میں کیوں کروں؟ جمیلہ تڑک کر بولی۔ اس کی ماں کی نوکر ہوں، یا مجھ سے پوچھ کر لائے تھے اس کو؟ میری بلا سے کل کے چھوڑتے آج چھوڑ آؤ، پر مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ تم سے کوئی گدھا ہی امید رکھے گا۔ وہ پھنکار کر پلٹا تو دیکھا عادل کے کپڑے میلے ہو رہے تھے، ہاتھ پاؤں مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے، چہرے پر آنسوؤں کے نقش و نگار بنے تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں تو دھلا دو، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ اس نے پلٹ کر جمیلہ کو دیکھا۔ اس کی ماں سے کہو آ کر دھو دے، وہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ بیٹے کا چہرہ دیکھ کر ماں اٹھی، پر وہ اپنا سارا غصہ دروازے پر اتار کر چلا گیا۔ کلینک میں اگرچہ خاصا رش تھا، مگر عادل نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، اسی لیے ڈاکٹر پہلے عادل ہی کی طرف متوجہ ہوا، پھر اس کی حالت دیکھ کر وحید پر ہی برس پڑا۔ بچے کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ اس کے ہاتھ پاؤں ملاحظہ کریں، مٹی سے لتڑے ہوئے ہیں، منہ تک مٹی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ آپ کا بچہ ہے؟ برستے ہوئے ڈاکٹر نے اچانک پوچھا۔ جی۔ وہ نظریں جھکا کر شرمندگی سے گویا ہوا۔ شکل و صورت سے لگتا ہے آپ اتنے پڑھے لکھے تو ہیں کہ صحت صفائی کی اہمیت سے آگاہ ہوں گے، اور آپ کی بیوی کیا اتنی جاہل ہے کہ… اب وہ کیا بتاتا کہ اس کی بیوی اتنی سے بھی زیادہ جاہل ہے۔ ڈاکٹر جو کچھ کہہ رہا تھا یہ سننا وحید کی مجبوری تھی، سو وہ سر جھکا کر سنتا رہا۔ ڈاکٹر نے عادل کا تفصیلی معائنہ کیا، منہ میں چند قطرے ٹپکائے اور ساتھ 3-4 سیرپ پکڑا دیے۔ انہیں قطروں کا اثر تھا کہ گھر پہنچنے تک وہ پرسکون ہو کر اس کے کندھے کے ساتھ لگا انگوٹھا چوس رہا تھا۔
یہ انگوٹھا چوسنے کی عادت بھی اسے یہیں آ کر پڑی تھی۔ گھر آ کر وہ بیوی سے زیادہ ماں پر برسا۔ آپ کو بے چینی تھی اماں عادل کو یہاں لانے کی۔ اب میں عادل کو اس حالت میں دیکھا تو خدا کی قسم میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اس نے حتمی لہجے میں دھمکی دی تھی۔ چلو بھائی جی، کنڈکٹر نے دروازے پر ہاتھ مار کر کہا۔ طارق دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وین فل ہو چکی تھی اور اس کی چھت سبزیوں اور پھلوں سے لدی ہوئی تھی۔ کیا وہ آج بھی نہیں آئی؟ طارق نے تفکر سے سوچا، جبکہ اس کی سیٹ اب بھی خالی تھی۔ تب سے طارق کی نظر ایک طرف اٹھی۔ وہ سیاہ چادر میں سارے جہان سے بے نیاز وین کے انتظار میں کھڑی ہونے کی نوک میں زمین سے لکیریں کھینچ رہی تھی اور اتنی بے خبر تھی کہ اسے خبر بھی نہ ہوئی کب وین آ کر بھر بھی گئی تھی۔ اس کے پاس سبزی کا ڈھیر لگا تھا جس پر پانی چھڑکتا دکاندار کبھی کبھی چور سی نظر اس پر ڈال لیتا۔ زیب! طارق نے پاس جا کر پکارا۔ اس کے پاؤں کی حرکت رک گئی۔ اس نے سر اٹھا کر پکارنے والے کو دیکھا۔ وین چلنے والی تھی۔ طارق نے مسکرا کر اطلاع دی۔ سبزیوں پر پانی چھڑکتا دکاندار معنی خیزی سے کھنکارا۔ طارق نے سنجیدہ سی نظر اس پر ڈالی۔ وہ جھینپ کر اپنے کام میں مصروف ہوا۔ مجھے خیال نہیں رہا۔ زیب نے بھری وین پر نگاہ دوڑائی۔ آ جائیں، آپ کی سیٹ خالی ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ پیسنجر سیٹ پر کنڈکٹر نے ایک بوڑھی اماں کو بٹھا دیا تھا۔ بہرحال اتنی گنجائش تو تھی کہ وہ بیٹھ جاتی۔ پیچھے بھری اور لدی ہوئی وین میں بیٹھنے سے زیادہ تر خواتین آگے کی 2 سیٹوں پر بیٹھنے کو ترجیح دیتی تھیں۔ زیب بھی بیٹھ گئی۔ وین ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ بوڑھی اماں 44 چک کے کھیتوں میں سے جھانکتے سنسان اور ویران راستے پر اتری تھیں۔ طارق نے دیکھا، وہ معمول سے زیادہ الجھی ہوئی اور پریشان حال نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ اس کے محتاط اور اپنائیت بھرے لہجے پر زیب نے ذرا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ کچھ خاص بات نہیں۔ کچھ خاص ہے یا نہیں، مگر کچھ ایسا ضرور ہے جس نے آپ کو پھر سے مضطرب کر دیا۔ طارق کی نظریں ونڈ اسکرین پر تھیں۔ بس ایک پہلی نظر اس کے چہرے کو پڑ گیا تھا۔ صوبیہ ہوتی تو شاید آپ اسے کہہ لیتی، میں شاید اس قابل نہیں کہ… زیب کی خاموشی پر اس کے اندر کا احساس کمتری مایوسی بن کر اس کے چہرے پر چھا گیا۔ کچھ دنوں سے بہت عجیب و غریب خواب آ رہے ہیں مجھے۔ وہ پیچھے کی طرف بھاگتی درختوں کی قطار کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا مزمل اور مغموم لہجہ طارق کو تڑپا گیا۔ خواب تو خواب ہوتے ہیں، ان سے کیا ڈرنا یا گھبرانا، اور ہر خواب کی قسمت میں تعبیر ہونا تو نہیں لکھا ہوتا۔ وہ سادہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ طارق، میں کراچی جانا چاہتی ہوں۔ کراچی؟ مگر کیوں؟ تم میرے ساتھ چلو گے؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے اچانک پوچھنے لگی۔ طارق بری طرح ٹھٹکا۔ آپ نے گھر میں بات کی؟ زیب کے بے تابانہ سی کیفیت کو مد نظر رکھ کر اس نے محتاط سے انداز میں پوچھا۔ ہاں کی تھی، وہ گود میں دھرے دونوں ہاتھ مسلتے مایوسی سے بولی۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان کے خیال میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اس کے حد درجہ مایوس کن لہجے پر طارق نے ایک نظر اس کے زرد اور ویران چہرے پر ڈالی۔ آج پھر اس کی آنکھوں میں اولین دنوں والی غائب دماغی محسوس ہو رہی تھی۔ تم چلو گے طارق میرے ساتھ؟ اسے شاید خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ موڑ کاٹتے طارق نے اسے آہستگی سے حقیقت حال سے روشناس کرایا۔ کیوں تم؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا کہنے والی تھی، ایک دم کچھ یاد آنے پر سر جھکا کر مایوسی سے بولی۔ ہاں تم کیسے جا سکتے ہو میرے ساتھ؟ طارق نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ اس سے پہلے ہی بول اٹھی۔ تم بھی سوچتے ہوگے کبھی کبھی میں کیسی عجیب سی باتیں کرنے لگتی ہوں۔ وہ پیشانی مسلتے ہوئے پریشان سے انداز میں مسکرائی۔ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، طارق نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ موڑ پر بیٹھے 2-3 مسافر لپک کر وین میں سوار ہوئے تھے۔ زیب نے غور سے طارق کو دیکھا، پھر سیدھی ہوتے ہوئے بولی۔ اس دن صفدر بھائی نے تم سے عجیب سے لہجے میں بات کی تھی۔ معاف کرنا طارق، وہ ایسے ہی ہیں، ہر چیز پر اپنی ملکیت جتانے والے، اور ہم پر تو بہت احسان ہیں ان کے، پر تم بھی سوچتے ہوگے۔ زیب جی میں نے کچھ نہیں سوچا تھا، طارق نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ ایک بار پھر بے خیالی میں اس کے چہرے پر نظریں جما گئی۔ مسجد سے مغرب کی اذان بلند ہو رہی تھی۔ وہ نیچے اتر آئی۔ صفدر بھائی امی کے پاس بیٹھے تھے۔
زیب کا دل ان کے پاس رکنے اور بات کرنے پر آمادہ نہ ہوا، مگر انہوں نے خود ہی پکار لیا۔ وہ آئے بھی بہت دنوں بعد تھے۔ کیسی ہو زیب؟ ٹھیک ہوں۔ زیب کے ہونٹ قصداً بھی مسکرا نہ سکے۔ جانے کیوں وہ ان سے بیزار ہو گئی تھی اور مزید کوئی بات سنے بغیر وضو کرنے چلی گئی۔ کیا ہو گیا ہے اسے؟ صفدر نے اس کی بیزاری پوری طرح محسوس کی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے بیٹا، امی دبے دبے لہجے میں بولیں، مصروف ہو گئی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اسکول نہیں جاتی اب؟ سالانہ امتحان ہو گئے ہیں، اب تو 10-15 چھٹیاں ہیں۔ اس کی ساتھی استانیہ بہت اچھی، انہوں نے کہہ دیا کہ اسے روز آنے کی ضرورت نہیں، بس رزلٹ بنا کر دے جائے۔ انہوں نے تفصیل بتائی۔ صفدر سر ہلا کر کھڑے ہو گئے۔ نہ جانے اس کے اسکول نہ جانے کا سن کر انہوں نے سکون کا سانس کیوں لیا تھا۔ خالہ اب میں چلتا ہوں، کل امی آئیں گی آپ کی طرف۔ انہوں نے چونک کر صفدر کو دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولی، اچھا بیٹا میں انتظار کروں گی۔ صفدر نے طائرانہ نظر وضو کرتی زیب پر ڈالی اور پھر چلے گئے۔ امی نے دروازہ بند کیا اور کچن میں آ گئیں۔ صفدر کے آنے سے قبل وہ دال چن رہی تھیں۔ دال کا تھال یوں ہی چولہے پر دھرا تھا۔ چلے گئے صفدر بھائی؟ تخت پر جائے نماز بچھاتی زیب نے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے مختصراً کہا اور دال چڑھانے لگیں۔ ان کی نظریں نماز پڑھتی زیب کے گرد گھوم رہی تھیں۔ اس حادثے سے قبل اس کی نماز میں خشوع و خضوع نہ تھا۔ اب تو سجدے میں جاتی تو سر نہ اٹھاتی، دعا مانگتی تو ہاتھ پھیلے ہوئے، لب بستہ، آنکھوں سے بہتے آنسو، سر اس کی بارگاہ میں جھک جاتا۔ دال چڑھا کر وہ بھی وضو کرنے چل دیں۔ نماز پڑھ کر آئیں تو وہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ ہٹو روٹی میں پکا دیتی ہوں۔ نہیں امی میں پکا لوں گی۔ کئی مہینے بعد اس نے گھر کے کاموں کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ پیڑھی کھینچ کر وہیں بیٹھ گئیں اور دال کے لیے ہرا دھنیا کترنے لگیں۔ آٹا گوندھ لیا تھا زیب نے تو اوپر رکھ دی اور پیڑا بنانے لگی۔ کل تمہاری خالہ آ رہی ہیں؟ امی نے بغیر اس کی طرف دیکھے اطلاع دی۔ کیوں؟ وہ سپاٹ سے لہجے میں پوچھنے لگی۔ وہ چاہتی ہیں کہ اب بات طے ہو جائے۔ وہ اس کے رد عمل سے خائف تھیں، پھر بھی دل سے کہہ گئی تھیں، ہاں اب تو وہ آئیں گی، راستے کا کانٹا تو نکل گیا۔ اس کا وجود آپ کی بہن اور بھانجے کی آنکھوں میں کس طرح کھٹکتا تھا، کیا میں نہیں جانتی؟ وہ زہر خون لہجے میں بولی۔ زیب بس کرو، خواہ مخواہ کی بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دو۔ انہوں نے فوراً ٹوکا۔ خواہ مخواہ کیوں؟ امی سچ سچ بتائیں، جب ایک بار آپ نے کہا تھا کہ عادل کو آپ اپنے پاس رکھ لیں گی تو کیا یہ بات خالہ جان نے نہیں کی تھی؟ میں؟ وہ زیب کے تند و تیز لہجے کو نظر انداز کر کے آرام سے بولیں۔ عادل اب یہاں نہیں تھا اور اس بنا پر زیب کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ انہیں یقین تھا صفدر زیب سے محبت کرتا ہے اور اسے یقیناً خوش رکھے گا، اور اب وہ اسے کسی کے حوالے نہیں کر سکتی تھیں کہ ایک دفعہ کا تجربہ ہی کافی تھا۔ وہ صفدر کو اچھی طرح جانتی تھیں اور سمجھتی تھیں، یقیناً زیب کو خوش رکھے گا۔ بس ایک اس کی پریشانی تھی، عادل چلا گیا، اس کا انہیں بہت دکھ تھا، مگر اب وہ خود غرض بن کر بیٹی کا گھر پھر سے آباد کرنے کی صحیح کر رہی تھیں۔ مجھے یقین نہیں امی، زیب بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ کیا میں نہیں دیکھتی رہی؟ خالہ اول تو آتی نہ تھیں، اگر آتیں تو انہوں نے کبھی عادل کو پیار تک نہیں کیا، اور ان کے صاحبزادے ان کی محبت بھی زبانی کلامی تھی۔ اس کے برعکس طارق، امی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ خود بھی خائف سی ہو کر لب کاٹنے لگی۔ اس موقع پر طارق کا نام نہ جانے کیوں اس کے لبوں پر آیا۔ میں کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ زیب نے سنبھل کر کچھ کہنا چاہا۔ روٹی ڈال دو، اب بہت گرم ہو گیا ہے توا۔ امی سپاٹ سے لہجے میں کہہ کر ہنڈیا میں دھنیا ڈالنے لگیں، جبکہ زیب کے ہاتھ سے اس روی سے روٹی بیلنے لگے۔ بات ادھوری رہ گئی، مگر وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اپنی سوچوں میں الجھ کر رہ گئی تھیں۔ مجال ہے جو کبھی میں گھر آؤں تو یہ محترمہ گھر میں ملیں۔ اتنی بھی فکر نہیں ہوتی کہ شوہر تھکا ہارا گھر لوٹتا ہے، اب کھانے پینے کا بھی پوچھنا ہے۔ اس کے خیال میں تو شوہر الو کے پٹے ہوتے ہیں۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر، تھکے ہارے محنت مزدوری کر کے لوٹو تو آگے سے سارا گھر بائیں بائیں کرتا ملتا ہے۔ وحید کا دماغ گھوم گیا۔ ہاتھ میں پکڑی فائل اس نے پوری قوت سے پلنگ پر دے ماری۔ اور تو اور اماں بھی غائب ہیں۔ اب میں ہوا کھاؤں یا غصہ پیوں، اس کی بلا جانے۔
کچھ کہہ دو تو یوں فساد اٹھاتی ہے جیسے گلا دبا دیا ہو اس کا۔ بد زبان اور بد عقل عورت۔ ایسا تنگ تو کبھی زیب نے بھی نہیں کیا تھا۔ زیب، وہ بری طرح چونکا۔ وہ سر پکڑ کر چپ چاپ پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اندر کہیں خسارے کا احساس سر اٹھا رہا تھا۔ اتنی بری تو نہ تھی، پتہ نہیں اماں کو کیوں ناپسند تھی، اور میں نے کیا کیا اس ہنستی کھلکھلاتی لڑکی کے ساتھ؟ شاید اسی کی سزا ہے یہ جمیلہ۔ جمیلہ کا نام اس کا حلق تک کڑوا کر گیا۔ نہ ڈھنگ سے بات کرنے کی تمیز اور نہ مرد کی عزت کرنے کی عادت۔ زیب نے تو کبھی اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی مجھ سے۔ زیب کے نام کی تکرار کچھ زیادہ ہونے لگی تو کھڑا ہو گیا۔ آج خلاف معمول عادل اسے کہیں نظر نہ آیا، نہ گھر کے کسی کونے سے اس کے رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ یا خدا، یہ خاموشی کسی نئی طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں؟ وہ گھبرا کر باہر نکل آیا۔ سارا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، بس بھابھی کے کمرے سے کچھ آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ بھابھی، آ جاؤ بھیا، عادل یہاں ہے؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ تو اور کہاں جائے گا؟ تمہاری بیوی تو اسے ہاتھ تک لگانے کی روادار نہیں۔ بھابھی چھوٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھیں، ذرا تنک کر بولیں۔ انہیں یوں بھی اپنے اس دبو اور بزدل قسم کے دیور سے چڑ ہوتی جا رہی تھی۔ ایک تو وہ ماں کی بہت سنتا تھا، اسی لیے اپنا اچھا بھلا گھر برباد کر بیٹھا۔ دوسرے وہ خود ماں تھیں، فطری طور پر عادل کے لیے ان کے دل میں ہمدردی کے جذبات ابھرتے تھے۔ معصوم بچے کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا کم از کم ان کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ بڑے آرام سے جب بھی وحید ہٹتے چڑھتا اسے بے بھاؤ کی سنا جاتی۔ وہی شرمندہ سا عادل کے پاس آ بیٹھا، جو انگوٹھا منہ میں لیے ٹکر ٹکر بھابھی کے بچوں کو کھیلتے دیکھ رہا تھا۔ وہ جب سے یہاں آیا یوں ہی چپ چپ اور خاموش رہتا تھا۔ وحید اسے گود میں بٹھا کر پیار کرنے لگا۔ کہاں گئی ہیں یہ اماں اور جمیلہ؟ اس نے بھابھی کی طرف دیکھے بغیر پوچھا کہ جواباً جن نظروں سے بھابھی نے اس کو دیکھنا تھا وہ ان کی چبھن اچھی طرح جانتا تھا۔ اماں تو محلے کے دورے پر نکلی ہیں، اور جمیلہ بیوی کی چچی کی نند بیمار ہیں، ان کی تیمارداری کو گئی ہیں میکے۔ بھابھی کے لہجے میں محسوس ہونے والا طنز تھا۔ آج پکایا کیا ہے؟ وہ سنی انسنی کر کے بولا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ بھابھی نے تعجب سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو آیا ہوں، میں لاتی ہوں۔ انہوں نے چھوٹے کو پلنگ پر بٹھایا اور باہر نکلتے ہوئے بولی۔ ہاں بھائی، بیوی گھر میں ہو تو میاں کو چائے پانی کا پوچھے، یہاں تو اسے سیر سپاٹے سے فرصت نہیں۔ ویسے ایسی ڈھیل تم نے زیب کو تو کبھی نہ دی تھی۔ وحید نے یہ طنز بھی بڑے صبر سے برداشت کیا اور آنکھوں پر بازو رکھ کر عادل کے پاس لیٹ گیا۔ عادل قمیض کے بٹنوں سے کھیلنے لگا۔ بھابھی ذرا سی دیر میں کھانا لے آئیں۔ عادل کھانا دیکھ کر لپکا اور اس کے ہاتھ سے روٹی چھیننے لگا۔ وحید کے حلق میں نوالا اٹکنے لگا۔ بھابھی نے پیار سے عادل کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے پاس بیٹھ کر ہمدردی سے بولی۔ تم اپنی بیوی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو وحید؟ کیا سمجھاؤں بھابھی؟ وحید نے نوالا چھوڑ کر پانی کا گلاس منہ کو لگا لیا۔ مجھے بہت ترس آتا ہے اس بچے پر، اتنا ننھا سا تو ہے، ابھی تو اپنی کوئی ضرورت زبان سے بھی نہیں بتا سکتا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ماں کے سوا کوئی ہے جو اتنے سے بچے کی بات سمجھ سکے۔ تم سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہو اور یہ یوں لاوارثوں کی طرح ادھر ادھر پڑا ہوتا ہے۔ بچہ ہے، ابھی تو پاؤں پاؤں چلنا بھی نہیں سیکھا۔ جمیلہ کو اس سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا ہے۔ اماں کا دل چاہے تو دیکھ لیں، ورنہ پڑا رہے یہاں وہاں۔ میں سوچتی ہوں کل کو جمیلہ کے بچے ہو گئے تب اس معصوم کا کیا بنے گا؟ نہ تعلیم نہ تربیت، اس طرح تو یتیم بھی نہیں پلتے۔ میں کیا کروں بھابھی؟ میں جتنا اس عورت کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ اتنا ہی ناسمجھی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ غصہ دکھاؤ تو مزید ضد میں آ جاتی ہے۔ وہ بے چارگی سے بولا۔ سب اماں کی شے ہے، بھابھی نے فٹ کہا۔ ہاں، اماں خوش ہو گئیں اس جاہل اور کم عقل عورت کو میرے پلے باندھ کر۔ اماں کی تو لاڈلی بھانجی ہے، زندگی تو میری برباد ہوئی۔ نہ اسے بولنے کا سلیقہ ہے، نہ پہننے اوڑھنے کا۔ بات کرو تو لگتا ہے انگارے چبا رہی ہے یا زبان پر کانٹے اگے ہیں۔ وہ کھانا بھول کر جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے لگا۔ سچ تو یہ ہے وحید کی زندگی تم نے خود برباد کر لی اپنی۔ میں تو کبھی زیب سے ڈھنگ سے بھی ملی نہیں کہ بس کھڑے کھڑے جانا ہوتا تھا، پر تمہارے بھائی جب بھی آئے انہوں نے تعریف ہی کی اس کی۔
پر تم نے اماں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر برباد کر لیا۔ اماں تو شروع سے زیب کے خلاف تھیں۔ وہ تو تمہارے بھائی اور ابا نے سوچا کہ پڑھی لکھی لڑکی گھر آئے گی تو تمہاری اولاد سنور جائے گی، پر تم نے سخت ناقابل اندیشی کا ثبوت دیا۔ اب وہ دیکھے کہ اس کی اولاد کیسے رل رہی ہے تو جیتے جی مر جائے۔ خیر جی، اب بھی کہاں رہی ہوگی بیچاری، اولاد کی جدائی جیتے جی مار دیتی ہے۔ بڑا ظلم کمایا تم نے وحید، اور اگر لانا ہی تھا تو پہلے اپنی بیوی کو تو اعتماد میں لیتے۔ بات کرتے کرتے اس کا لہجہ بھرا گیا۔ میں کب لانا چاہتا تھا عادل کو، وہ تو اماں نے کچھ یوں آفت مچائی کہ… وہ شرمندہ سے لہجے میں بولا۔ اماں کی خوب کہی، اس کی تو عادت ہے ذرا سی بات کو آسمان تک لے جانے کی، اور تم ہمیشہ کی طرح آ گئے ان کی باتوں میں۔ بھابی کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتیں، باہر سے جمیلہ کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ لو آ گئی اماں کی چہیتی، بھابی نے کہا، اور چھوٹے کو اٹھا کر کرسی پر جا بیٹھیں۔ وہی ٹرے کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ کھانا تو کھا لو، اسے یوں ہی اٹھتے دیکھ انہوں نے کہا۔ اب بھوک نہیں رہی۔ بھابی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جانتی تھیں کہ اب باہر زبردست معرکہ ہونے والا تھا، اور سینئر فائٹ کے لیے اماں بھی موجود نہ تھیں۔ عادل مختلف چیزوں کا سہارا لے کر قدم اٹھانے لگا تھا۔ کبھی گر جاتا تو کبھی کوئی ہاتھ تھامنے کو آگے نہ بڑھتا۔ وہ پھر سے پلنگ چارپائی کا سہارا لے کر چلنے لگتا۔ چلنا اس کے لیے ایک نئی بات تھی، قدم بڑھانا ایک نیا تجربہ۔ وہ یوں ہی کمرے میں جا گھسا تھا، گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے، پھر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کا سہارا لے کر کھڑا ہوا۔ دراز کھلی تھی۔ اس کو نہ جانے کس چیز کی تلاش تھی، یا وہی معصومانہ سا تجسس۔ اس نے ساری چیزیں کھینچ کر باہر نکال دیں۔ گلابی نیل پالش کو وہ الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، تبھی جمیلہ اندر آئی۔ وہ معصوم اسے دیکھ کر گھبرایا اور یوں ہی ہاتھ سے نیل پالش کی شیشی کھسک کر ٹوٹی تھی۔ ہائے ہائے کیا مصیبت ہے، اور اس پر جھپٹی اور بازو سے گھسیٹتے باہر لائی۔ وحید ماں سے نہ جانے کس بات پر الجھ رہا تھا۔ جمیلہ نے عادل کو اس کے پاس پٹخا۔ نہ جانے وہ کس رخ پر گرا تھا کہ حلق کے بل چیخیں نکل گئیں۔ سنبھالو اس شیطان کی اولاد کو، میری جان کا عذاب۔ الٹے ہاتھ کا تھپڑ پڑا تھا اس کے منہ پر۔ الو کی پٹھی، اتنے چھوٹے بچے کو یوں اٹھاتے ہیں، اس کا بازو نکل جاتا تو… تم نے مجھے مارا۔ جمیلہ کی آنکھوں سے شرارے لپکنے لگے۔ اے ہے بیٹا، یہ کیا کیا؟ اماں نے بھی دہائی دی۔ تو کیا کروں، جتنا میں ڈھیل دے رہا ہوں اتنا ہی سر پر چڑھتی آ رہی ہے۔ وہ غصے میں دھاڑا۔ دیکھا نہیں کس طرح پٹخا ہے اس نے عادل کو۔ وہ روتے بلکتے عادل کو اٹھانے لگا۔ تم نے اس 2 چٹان کے چھوکرے کی خاطر مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ جب سے یہ آیا ہے… وہ عادل پر جھپٹی تھی۔ وحید نے اسے بازو سے روک کر پیچھے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتی دیوار سے ٹکرائی۔ پھر نہ تو اس کی زبان رکی اور نہ وحید کا ہاتھ۔ دونوں طرف بہت دنوں کا رکا ہوا غبار تھا، جو کسی نہ کسی طرح تو نکلنا تھا۔ رکو تو، وحید پتر، کیا کرتے ہو؟ ارے چھوڑ دو اس کو۔ اماں دونوں کے درمیان آ گئیں۔ تو ٹھیک ہے، سنبھالو اس کو۔ آئندہ اس نے میرے سامنے زبان چلائی یا عادل کو ہاتھ لگایا تو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ ہاں ہاں، دے دو طلاق، تمہیں تو عادت پڑی ہے ایک چھوڑ کر دوسری لانے کی۔ وہ روتے روتے چلائی تھی۔ جواباً وہ دروازے توڑتا گھر سے ہی نکل گیا۔ دوڑتی بھاگتی ٹریفک چلتی سڑکوں اور ویران جگہوں میں اس نے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ یہ میری سزا ہے۔ مٹھیوں میں بال جکڑتے فٹ پاتھ پر بیٹھا۔ ہاں یہ سزا ہے، اس نے خود سے اعتراف کیا۔ اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی سزا، اس کے پاکیزہ کردار پر کیچڑ اچھالنے کی سزا۔ کیا کیا فرد جرم عائد کیے وحید رحمان کہ تم نے اس کی زندگی تو کیا اس کا دل بھی برباد کر دیا، لیکن اب مزید نہیں۔ اسے اچانک خیال آیا کہ وہ روتے بلکتے عادل کو یوں ہی چھوڑ آیا۔ وہاں کوئی ایسا نہیں جو اس کے آنسو پوچھ سکے، یا کوئی شفیق ہاتھ اٹھا ہوگا اسے اپنی مہربان گود میں لینے کو۔ شاید نہیں۔ وہ گھر میں داخل ہوا۔ دل پر جیسے گھوسا پڑا تھا۔ عادل اسی جگہ پڑا تھا، شاید روتے روتے سو گیا۔ دھوپ براہ راست اس کے کومل وجود کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے بس نکر ہی تو پہنی تھی، مکھیاں اس پر بنبنا رہی تھیں۔ وہ اس کے قریب آیا اور پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ عادل کی دبی دبی سسکیاں اس کے وجود پر کوڑے برسا رہی تھیں۔ وہ سویا نہیں تھا۔
روتے روتے بے دم سا ہو کر سسکیاں بھر رہا تھا۔ چاچی جی جاتے جاتے عادل کو بہت مارا اور گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے چاچا، چھوٹے نے اطلاع دی۔ وحید نے لب بھیج کر ضبط کیا، آنکھوں سے عرق ندامت بہنے لگا۔ عادل کے چہرے اور پیٹھ پر انگلیوں کے نشان سب تھے۔ جن کے باپ مجھ جیسے ہوں ان بچوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ بچہ سمجھ نہ پایا کہ اتنا بڑا ہو کر چاچا کیوں رو رہا تھا۔ وحید نے عادل کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھول کر باپ کو دیکھا۔ اس کی بھیگی معصوم آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ جیتے جی مر گیا۔ یہاں مارا تھا اس نے عادل کا سرخ گال چوما۔ عادل نے اس بات میں سر ہلایا۔ وحید نے جھپٹ کر اسے گود میں بھر لیا۔ وہ روتا جاتا اور وہ اسے چومتا جا رہا تھا۔ چاچا جی کیا ہوا آپ کو؟ چھوٹے وقاص نے آ کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ وحید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر عادل کو اٹھا کر نل کے پاس لے آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں منہ دھلانے کے بعد اس نے عادل کو پلنگ پر بٹھایا اور اسے کپڑے پہنانے لگا۔ خوبصورت سی ٹوپی اڑا کر اس نے اٹھایا تو عادل نے اپنے بازو اس کے گلے میں حمائل کر کے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ وحید نے بے اختیار اسے بھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ زیب نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، خزاں کی چادر اوڑھے سکھ چین کا درخت ٹنڈومنڈ کھڑا سرگوشی بہار کا منتظر تھا، جو اس کے برہنہ وجود کو اپنی سبز چادر سے ڈھانپ دے۔ اس کے زرد اور خشک پتے سرد و بے مہر ہوا کے سامنے بے دست و پا آنگن میں بکھرے تھے۔ پوری کائنات میں بہار اپنے رنگ بکھیر چلی تھی۔ دیر اس کے آنگن میں خزاں ٹھہر سکی تھی۔ ہاں، کچھ لوگ انہی موسموں میں اور انہی موسموں کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ زیب نے خالی نظریں اٹھا کر گرد آلود آسمان، بند دروازے اور ٹنڈومنڈ درخت کو دیکھا۔ کوئی بوند جو اس بنجر زمین کو سیراب کر دے، کوئی موہوم سی آہٹ جو اس مضطرب دل کی ڈھارس بن جائے، کوئی ہلکی سی دستک جو ان گونگی بحری سماعتوں میں آواز بن کر دھڑکے، کوئی سبز کوپل جو بتائے کہ خزاں کبھی مستقل کہاں ٹھہری ہے۔ اس کی نگاہیں مایوس ہو کر پلٹ آئیں۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس دستک میں خوف تھا، جھجک اور گھبراہٹ۔ ایسی آہٹیں تو ان خوش فہم سماعتوں نے کئی بار سنی تھیں۔ دستک پھر ہوئی تھی۔ اب اس دستک میں اضطراب تھا، تیزی تھی۔ زیب کا دل نہ جانے ڈوب رہا تھا۔ اس کے رکے رکے سے قدم دروازے تک گئے اور ٹھٹکے ٹھٹکے ہاتھوں نے ایک دم دروازہ پورا کھول دیا۔ اس کی بے یقین نگاہیں سامنے کے منظر پر جم سی گئیں۔ زیب، کسی نے پکارا تھا۔ اس کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ وحید نے عادل کو دروازے کے پاس کھڑا کیا اور ایک نظر اس کے ساکت اور صامت چہرے پر ڈالی۔ ہو سکے تو معاف کر دینا، اگرچہ اس قابل تو نہیں ہوں۔ وہ چلا گیا، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ زیب نے گردن گھما کر دیکھا۔ حقیقت ہے یا سراب، یقین ہے یا محض ایک گمان، میرے خوابوں کا عکس ہے یا حقیقت؟ بے یقینی راستہ روک کے کھڑی تھی۔ امی، عادل نے اس کا دامن تھام کر پکارا۔ بے یقینی کی دھن ایک دم ہٹی تھی۔ اس نے بے اختیار جھک کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ رو رہی تھی، عادل کو چوم رہی تھی اور چیخ چیخ کر امی کو پکار رہی تھی۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا سکھ چین کے پیڑ پر کب نئی کومپل پھوٹی تھی۔ خوشی اس کے دل پر بادل کی طرح برس گئی۔ امی نے ڈھیروں مٹھائی منگوائی تھی۔ محلے دار، رشتے دار مبارکباد دینے آتے تھے۔ زیب مسرور سی ان کے درمیان عادل کو لیے بیٹھی رہتی اور مسرت بھاگ بھاگ کر چائے کے ساتھ سب کا منہ میٹھا کرواتی۔ عادل ٹکر ٹکر سب کی شکلیں دیکھتا رہتا۔ وہ اب تک سہما ہوا تھا۔ مسرت اپنے گھر گئی تھی۔ صوبیہ حسب معمول اس کے پاس کچن میں آ بیٹھی۔ امی کے پاس محلے کی کوئی عورت آ بیٹھی تھی اور ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے سے وہ طارق اور عادل کو دیکھ سکتی تھیں۔ عادل طارق کی گود میں بیٹھا تھا اور وہ بال پوائنٹ سے اس کے مننے سے ہاتھ پر بیل بوٹے بناتے ہوئے اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا۔ عادل متجسس انداز میں اپنے ہاتھ پر جھکا تھا۔ پھر بہن، کیا سوچا تم نے زیب کے بارے میں؟ وہ عورت امی سے پوچھ رہی تھی۔ زیب خوف زدہ سی ہو کر چائے پر جھک گئی۔ جس دن عادل گھر آیا اسی شام کو ہی صفدر بھائی آ گئے۔ ارے یہ آ گیا؟ ان کے لہجے پر زیب سٹپٹائی، پھر کھلکھلا کر اس نے عادل کو اپنے بازوؤں میں چھپا لیا۔ جی یہ آ گیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کون چھوڑنے آیا تھا؟ ان کا لہجہ سرسری ہوا۔ وحید، زیب نے کہا، پھر سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ مجھے مبارکباد نہیں دیں گے صفدر بھائی؟
ہاں، وہ چونکے پھر قصدن مسکرائے۔ مبارک ہو۔ در حقیقت تو وہ یہ سوچنے لگے تھے کہ اب ماں کو کیا کہیں گے، جو عادل کی غیر موجودگی کی بنا پر بخوشی مان گئی تھیں۔ پھر وہ رکے نہیں، فوراً چلے گئے۔ خالہ کو بھی بتا دیجیے گا، وہ یقیناً بہت خوش ہوں گی۔ زیب نے مسکراہٹ لبوں میں دبائی، مگر خالہ کو نہیں آنا تھا، وہ نہ آئیں۔ آج اتفاقاً صوبیہ اپنے گھر آئی تو زیب سے ملنے طارق کے ساتھ آ گئی۔ عادل کو دیکھ کر صوبیہ بھی ہکا بکا رہ گئی۔ طارق ایک ہی جست میں اس کے پاس آیا۔ ارے، عادل آ گیا! اس کے لہجے سے جھلکتی بے ساختہ خوشی کو محسوس کر کے زیب نے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ وہ مسکرا دیں۔ طارق نے عادل کو گود میں اٹھا لیا اور عادل نے اس کی جیب سے چابیاں نکال لی تھیں۔ طارق خوشی سے نہال ہو گیا۔ وہ چھوٹا سا بچہ اسے بھولا نہیں تھا۔ پھر تم نے کیا سوچا زیب؟ صوبیہ نے چائے کا کپ ہاتھ میں لے کر پوچھا۔ کس بارے میں؟ زیب چونکی۔ اپنے اور عادل کے بارے میں۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ لوگ جو ہیں ہمارے بارے میں سوچنے کو۔ اس کا اشارہ باہر بیٹھی عورت کی طرف تھا، جو اب بھی زیب کی شادی کو موضوع گفتگو بنائے ہوئے تھی۔ زیب، کیوں تنگ کرتی ہو اسے؟ صوبیہ بے چارگی سے بولی۔ کسے؟ زیب کی نظروں نے ڈرائنگ روم تک کا سفر کیا۔ وہاں کشتی کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ صوبیہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ زیب، مجھے نہیں پتا وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ صدیوں تمہارا انتظار کر سکتا ہے۔ مگر زیب، وہ تنہا تو نہیں ہے نا؟ اس معاشرے میں اگر پابند عورت ہے تو آزاد مرد بھی نہیں۔ اس کے گرد بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی محبتیں اس کے گرد حصار باندھے کھڑی ہیں۔ سب کی نگاہیں اس کی طرف لگی ہیں اور وہ تمہاری طرف دیکھتا ہے۔ وہ راستہ نہیں بدلے گا، مگر وہ ڈھیر ساری محبتیں اسے کمزور تو کر سکتی ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے صوبیہ، اس کی محبت سے، اپنی بد نصیبی سے، کہیں میری بد نصیبی کا سایہ۔ بے وقوف ہو تم۔ کوئی بھی انسان مکمل بد قسمت یا خوش قسمت نہیں ہوتا۔ انسانی زندگی موسموں کی طرح ہوتی ہے اور موسم کبھی مستقل نہیں رہتے۔ غم کے بادل چھاتے ہیں تو خوشی کی کرنیں بھی رقصاں ہوتی ہیں۔ خزاں آتی ہے تو اس کے عقب سے کہیں بہار بھی جھانک رہی ہوتی ہے۔ تم قدم تو بڑھاؤ، اس شخص کی خوش نصیبی تمہیں اپنے حصار میں لے لے گی۔ آخر میں صوبیہ ہنسی تھی۔ زیب مسکرا دی۔ تو پھر میں بات کروں؟ صوبیہ کھڑی ہوئی۔ کیا بات کرو گی؟ یہی کہ تم طارق سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ صوبیہ کا لہجہ شوخ ہوا۔ زیب نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں طارق سے شادی کرنا چاہتی ہوں یا میں شادی کرنے کو تیار ہوں؟ صوبیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر خفگی سے بولی۔ میرا دماغ خراب تھا جو میں اتنی دیر سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کس نے کہا تھا سمجھانے کو؟ زیب نے بے نیازی سے کہا۔ تمہاری اماں نے، ورنہ تم بچی نہیں ہو جو یہ نہ سمجھ پاؤ کہ اس معاشرے میں تنہا عورت کا رہنا سہل نہیں، اور یہ کہ تمہاری پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزرے گی۔ اس کے خفگی بھرے تلخ لہجے پر زیب بے اختیار ہنس دی۔ اس وقت تم مجھے ہنستی ہوئی زہر لگ رہی ہو۔ میرا بھائی بے وقوف تھا جو تم جیسی لڑکی سے محبت کر بیٹھا، وہ چڑھ کر بولی، پھر سر جھٹک کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہی کہ تم طارق ہی سے شادی کرو۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں زیب بی بی کہ فیصلے کا بھی ایک لمحہ ہوتا ہے۔ وہ لمحہ کانچ کی طرح ہاتھ سے پھسل کر کرچی کرچی ہو گیا تو کبھی نہ جڑ پائے گا۔ اسے غنیمت سمجھو کہ تمہارا ہاتھ تھامنے والے موجود ہیں۔ میری بلا سے تم کسی سے بھی شادی کرو۔ آخر میں اس کو مسکراتا دیکھ کر جل کر بولی تھی۔ آؤ باہر چلیں۔ زیب باہر آ گئی۔ آنگن میں زرد پرتے بکھرے تھے اور سکھ چین پر نئی کونپلیں پھوٹ رہی تھیں۔ چلیں۔ طارق عادل کو لے کر باہر آ گیا۔ اس نے صوبیہ کے خاموش اور سنجیدہ چہرے پر نگاہ دوڑائی۔ ہاں چلو۔ صوبیہ کا لہجہ مایوس اور اداس تھا۔ کسی دن بیبے کو لے کر آنا طارق، امی ملنا چاہتی ہیں۔ زیب نے خود اعتمادی سے کہا۔ جی؟ طارق نے چونک کر پہلے زیب پھر صوبیہ کو دیکھا۔ صوبیہ کی بے یقین آنکھیں پھیلیں۔ امی مسکراتی ہوئی ان کے پاس آ گئیں۔ ہاں بیٹا، میں تو کب سے ان کی منتظر ہوں۔ یاہو! وہ بے اختیار خوشی کے اظہار میں عادل کو اچھال گیا۔ زیب نے لپک کر اسے تھامنا چاہا مگر وہ پہلے ہی اسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ عادل کی معصوم ہنسی آنگن میں گونجی۔ سکھ چین کے پیڑ پر بہار بہت دیر سے آتی ہے، مگر آتی ضرور ہے۔
بہار پوری کائنات پر اپنے رنگ بکھیر چکی تھی اور سرگوشیِ بہار کہتی تھی اپنا دامن پھیلاؤ، میں تمہارا دامن پھولوں سے بھر دوں گی۔ زیب نے نئی کوملوں کو پھوٹتے دیکھا اور بے اختیار دامن پھیلا دیا۔ اب اسے اپنے حصے کے سخت موسم چرانے تھے۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف سخت موسم چرا لیا ہم نے۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ میں لکھ کر بتائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔